لے جانے کا سسٹم بنا رہے ہیں۔ اب وقت کے بادشاہ کو بھی کیا کر دیا؟ اوے اللہ پہ یقین کر، اللہ کو اپنا سہارا مان، اللہ کسی جگہ پہ تجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اور سبق حاصل کر حضرت ابراہیم کی زندگی سے۔ نمرود نے جب دیکھا کہنے لگا یہ تو کام خراب ہے، اب اس کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی، اب لوگوں کو وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں رب ہوں؟ توجہ سے سنیے گا۔ نمرود نے کہا ابراہیم تجھے پتا ہے تیرے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ تجھے پتا ہے اس کے پاس میں تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور ہم تجھے صرف قتل نہیں کریں گے، ہم تجھے زندہ جلائیں گے۔ قالوا حرقوه فانصروا آلهتكم۔ نمرود نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ ایک آگ جلائی جائے، اپنی معبودوں کی مدد کی جائے۔ چنانچہ آگ کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی، توجہ سے سنیے گا، آگ کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی جس کی لمبائی مفسرین نے لکھی ہے کہ 80 گز اس جگہ کی لمبائی تھی اور 40 گز تک اس کی چوڑائی ہے۔ 40 دن تک پورے ابراہیم کی قوم نے لکڑیاں جمع کی۔ آپ اندازہ لگائیں، 80 گز لمبائی ہے، 40 گز چوڑائی ہے، 40 دنوں تک قوم کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ سارے ایک طرف ہے، پوری سلطنت ایک طرف ہے، اکیلا ابراہیم ایک طرف کھڑا ہے۔ چنانچہ آگ جلائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈالنے کے لیے منجنیق تیار کی جاتی ہے۔ کیسا نظام ہے ربا تیرا! آسمانوں پہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی ہیں جو اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ، اور ابراہیم تو تیرا نام لینے والا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے، اسے زندہ جلایا جانے لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم خاموش رہو۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا، بدن سے لباس اتارا گیا، منجنیق کے اندر رکھا گیا۔ باپ بھی کھڑا ہے، رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، جاننے والے بھی کھڑے ہیں، دوست بھی کھڑے ہیں، لیکن قریب کوئی نہیں جا رہا۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ جبرائیل آتے ہیں، یا اللہ وہ تیرا خلیل ہے، اسے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہا جبرائیل میری بات پہ یقین نہیں آتا، جا ابراہیم کی مدد کر آ، اگر تیری مدد اسے چاہیے جا اس سے سوال کر۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل میں جبرائیل ہوں، میرے مطابق کوئی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں حکم ہے، کام ہے، مدد کی ضرورت ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہے، جس کے لیے آیا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم یہ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ تجھے جلانے والے نمرود اور اس کے حواری ہے، ان کے نزدیک ان کے سامنے یہ آگ جل رہی ہے، لیکن میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ میرے خلیل کے لیے امن اور سلامتی والی ہو جا، میرے خلیل کے لیے امن اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم جب آگ سے باہر آئے، کسی نے سوال کیا کہ ابراہیم آپ کی زندگی میں بڑا عروج و زوال آیا ہے، بڑا اتراؤ چڑھاؤ